آپ کا بچہ پیٹ بھر کھانا کیوں نہیں کھاتا، ہم بتاتے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں جہاں بچے ہیں، ماؤں کو یہی شکایت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ ان کا بچہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا۔ بعض اوقات مائیں اس معاملے میں انتہائی پریشان ہو جاتی ہیں اور انہیں اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے باوجود بچہ اس طرح کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا جو اس کی عمر اور صحت کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہ بچے جو ٹھیک طرح کھانا نہیں کھاتے، آخر دوا بلا کیسے کھائیں گے؟ ہمارے ہاں ایک اور بھی بات نوٹ کی گئی ہے کہ مائیں جب ایسے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو عام طور پر ڈاکٹر یہ دیکھے بغیر کہ بچے کا قد اور اس کی عمر کے مطابق ہے یا نہیں، بچے کے والدین اور ان کے قد و قامت کیسی ہے، بچے کو بھوک لگنے والی ادویات دیتے ہیں جو بعض اوقات بچوں کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن ڈاکٹروں کے پاس ایسے گوشوارے موجود ہوتے ہیں جو یورپی ملکوں کے بچوں سے متعلق ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں بچوں کی خوراک ان کی آب و ہوا اور قد کی نسبت سے مقرر کی گئی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ویسا ماحول موجود نہیں ہے بلکہ قدر و جسامت کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ یورپی ملکوں میں اکثر مردوں کے قد 6 فٹ کے قریب ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں اوسط 5 فٹ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قد و قامت کا بچہ کی غذا سے گہرا تعلق ہے کیونکہ بچے کا وزن کا انحصار اس کے قد پر ہی ہوتا ہے۔ ان حالات میں جب ڈاکٹر بچے کا وزن کرتے ہیں تو اکثر کم ہی نکلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کہیں بلا وجہ تشویش میں مبتلا تو نہیں ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اپنے وزن اور قد کے اعتبار سے پوری غذا لے رہا ہو لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ خوراک بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کے بچے ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں لیکن ان کا بچہ بس کھانے سے ہی بھاگتا ہے۔ یوں تو کھانے سے فرار کے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ماہرین نے ان کی چند نمایاں وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کا جائزہ لے کر ہم بہت حد تک بچے کی خوراک کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ کسی حد تک بہتر ہے۔ اگر آپ کا بچہ کھانے سے کتراتا ہے، بھاگتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ بچے کو گھر میں کسی قسم کا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ جائزہ لیں، یہ دیکھیں کہ بچے کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور روک نوک کا سامنا تو نہیں یا اسے مارا پیٹا تو نہیں جاتا، اس پر بہت زیادہ دباؤ تو نہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کے گھر والے انہیں زیادہ مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹتے اور روکتے ٹوکتے ہیں وہ اپنے دیگر ہم عمر بچوں کے مقابلے میں کہیں کمزور واقع ہوتے ہیں، انہیں بھوک بھی کم لگتی ہے۔ ایسے بچے کھانے سے فرار چاہتے ہیں کیونکہ مسلسل اور غیر ضروری دباؤ ان کے معدے کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس طرح ان کے کھانا دنیا کا مشکل ترین بن جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا وزن عمر کے اعتبار سے کم رہ جاتا ہے۔ اگر یہ حالات ہیں اور آپ کو بچے کی صحت عزیز ہے تو اسے بہرحال آزادی دینی ہوگی اور اس پر روک ٹوک کا عمل کم کرنا ہوگا۔ اسے کم سے کم سمجھائیں اور کم سے کم نصیحتیں کریں، آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اس کے بہترین نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بچہ کب کھانا زیادہ بہتر کھاتا ہے؟ فطری اعتبار سے ہم سب مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور اپنی زندگی کے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہم سب کو اچھا لگتا ہے۔ انسان کے لیے انتہائی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے جب بچہ اسی معاشرے کا فرد ہے اور وہ بھی وہی فطرت لے کر پیدا ہوا ہے جو سب انسانوں کی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کب کھانا زیادہ کھاتا ہے، جب اس کے گرد اور لوگ بھی ہوتے ہیں تب۔ جی ہاں، یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بچے اکیلے اور تنہا کھانے کی بجائے مل جل کر کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اچھا لگتا ہے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب سب گھر والے کھانا بیٹھیں تو سب بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھیں۔ عام طور پر کھانا کم کھانے والے بچوں سے ماں باپ کا اصرار حد سے زیادہ ہوتا ہے اور کہ وہ زیادہ کھائیں۔ بعض مائیں تو اس معاملے میں بالکل کوئی رعایت نہیں دیتی، پلیٹ میں پڑی ہوئی چیز اسے ہر حال میں کھانی ہے۔ یہ رویہ بھی بچوں کے لیے کوئی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا بچہ اگر کم بھی کھاتا ہے آپ کے کہنے پر تو یہ آپ کی کامیابی ہے کہ اس کے بالکل نہ کھانے سے بہرحال بہت بہتر ہے آپ کو ناکامی ہونی ہے۔ بچے نے آپ کے کہنے پر جتنا تھوڑا سا کھایا ہے اس پر بچے کی تعریف کریں تاکہ اسے آئندہ بہت زیادہ کھا کر آپ سے تعریف کی خواہش رہے۔ کھانا بچے نے کھانا ہے، آپ نے نہیں۔ ایک اور چیز ہمارے ہاں بہت دیکھی گئی ہے کہ مائیں بچے کی پلیٹ میں کھانے کی مقدار ڈالتے ہوئے بس یہ بات ذہن میں رکھتی ہیں کہ وہ زیادہ کھا لے گا تو صحت مند رہے گا۔ بے شک اس میں ماں کے خلوص پر شک نہیں کیا جاتا لیکن ایسی ماؤں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کھانا بہرحال ایک بچے نے کھانا ہے۔ بچے کی پلیٹ میں ہمیشہ اتنا ہی رکھیں کہ آپ کو جس کا یقین ہو کہ وہ
आसानी से ख़त्म कर लेगा। अगर आप प्लेट में खाना का पहाड़ बनाकर रख देंगी तो वो इसे देख ही परेशान हो जाएगा। इसे मालूम होगा कि वो इसे ख़त्म नहीं कर सकता और नतीजे में आप इसे डांट पड़ेगी। बच्चा इस सूरत हाल का अंदाज़ा करके ही दबाव में आ जाता है। खाने में बच्चों की पसंद अहम है। माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को पसंद इसके मुताबिक खाना देना इसका हक है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सामने रखें कि इसे इसकी पसंद की चीज़ फराहम की जाए, ख़ास तौर पर इनके हालात में जब वालिदैन के लिए इसे पूरा करना बहुत आसान हो। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ें दी जाएँ, मतलब एक ही चीज़ दिन में ना खिलाई जाए। खाने की अशिया में वैरायटी होनी चाहिए ताकि बच्चा यकसानियत का शिकार ना हो। बच्चे के लिए एक ही सालन को दिन में बार बार खाना मुश्किल होता है। छोटे बच्चे आमतौर पर अंडा बहुत शौक से खाते हैं। घर के खाने से ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त के साथ बाहर से खाने का रुझान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इस मामले में महतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। बेशक हफ्ते में एक आध बार बाहर से खाना खिलाया कर या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बच्चे को खाना खिलाया जा सकता है। ताहम वालिदैन कोशिश होनी चाहिए कि इसे आदत ना बनाया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे को बाहरी खानों की आदत पड़ जाए। ऐसे में इसे घर के खाने ही अच्छे ही नहीं लगेंगे। इसने ना सिर्फ वालिदैन के लिए खुद परेशानी होगी बल्कि बच्चे की सेहत के लिए भी ये रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहरहाल घर के खाने ज़्यादा काबिल भरोसा और सेहतबख्श होते हैं। इस तरह कुछ ब्रांड्स भी मिलते हैं जिनकी मीडिया पर बहुत ज़्यादा तशहीर की जाती है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना इन्हें वही खिलाई जाए, ये कभी कभार तो खाई जा सकती है, मुस्तकिल नहीं। फल बहुत अहम है। बच्चे आमतौर पर फल शौक से खाते हैं। इनमें भी बच्चे को पसंद नापसंद को सामने रखें। ऐसा फल जो बच्चा ज़्यादा शौक से खाता है इसे ज़्यादा लेकर दें। कुछ माहिरीन ये भी मशवरा देते हैं कि फलों की एक टोकरी घर में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आते जाते इस पर नज़र पड़े। इस तरह बच्चे को खाने की तरगीब मिलती है। बीमारियों और परेशानियों से आजिज़ मतवज्जा हों, अपना रूहानी ऑपरेशन खुद कीजिए। महाना रूहानी महफिल। घड़ी देखकर ये अमल कीजिए, तरक्की, खुशहाली और सेहत पाइए। आप परेशान हैं, साल साल से बीमार हैं, या आपका कोई अजीज़ ज़िंदगी से आजिज़ और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है, कारोबार की बंदिश है या घरेलू उलझने झगड़े बाद तलाक तक पहुंच चुकी है, घबराइए मत। इस माह की ये मकबूल घड़ियां आपके लिए खुशियां, खुशहालियां और आपके लिए बरकतों का पैगाम लाई हैं। इस माह की रूहानी महफिल। इस माह की रूहानी महफिल 10 मई बरोज़ मंगल सुबह 10:17 से लेकर 11:09 तक है। 20 मई बरोज़ जुमातुल मुबारक असर ता मगरिब, 29 मई बरोज़ अतवार रात 9 बजे से लेकर 10:21 तक। या अरहम अर्राहिमीन पढ़े, या जिक्र भिखारी बनकर खुलूस दिल, दर्द, तवज्जो और इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरी फरियाद सुन रहा है और 100% कबूल कर रहा है। पानी का गिलास सामने रखें और इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि आसमान से हल्की पीली रोशनी आपके दिल पर हल्की बारिश की तरह बरस रही है और दिल को सुकून और चैन नसीब हो रहा है। मुश्किलात फौरी हल हो रही हैं। वक़्त पूरा होने के बाद दिलो जान से पूरी उम्मत आलम इस्लाम और गैर मुस्लिमों के ईमान के लिए, पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआ, और अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ करें। पूरे यकीन के साथ दुआ करें। हर जायज़ दुआ करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। दुआ के बाद पानी पर 3 बार दम करके खुद भी पिए, घर वालों को भी पिला सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। हर महफिल के बाद 20 रुपये सदका ज़रूर करें। नोट: रूहानी महफिल के दरमियान अगर नमाज का वक़्त आ जाए तो पहले नमाज अदा की जाए और बकिया वक़्त नमाज के बाद पूरा किया जाए। अगर इस वक्त ये वजीफ़ा रोज़ाना कर लें तो भी इजाज़त है। मुस्तकिल भी करना चाहें तो मामूल बना सकते हैं। हर महीने का वर्द मुख्तलिफ होता है और ख़ास वक़्त के तयन के साथ होता है। बेशुमार लोगों की मुरादें पूरी हुई, नामुमकिन मुमकिन हुआ, फिर लोगों ने अपनी मुरादें पूरी होने के खतूत लिखे। आप भी मुराद पूरी होने पर खत ज़रूर लिखें।